السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کیا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت پکار کون سی ہے؟ وہ پکار جو صدیوں سے ایک ہی انداز میں گونج رہی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ ایک آواز جو زبان سے نکلتی ہے مگر سیدھا دل میں اتر جاتی ہے، اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب دنیا کے ہر کونے سے آئے لاکھوں مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی قوم کی پہچان رہتی ہے، نہ زبان کی، نہ امیر نہ غریب، صرف ایک بندہ اور اس کا رب۔ حج 2026 کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سال بھی دنیا بھر سے لاکھوں خوش نصیب مسلمان مکہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ صرف سفر نہیں، ایک ایسی حاضری ہے جس کے لیے بعض لوگ برسوں کا انتظار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اور پھر ایک دن اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اور وہ شخص جس نے کبھی صرف خواب میں کعبہ دیکھا تھا اچانک خود کو بیت اللہ کے سامنے کھڑا پاتا ہے۔ مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر جس کی بنیاد صرف پتھروں اور عمارتوں پر نہیں بلکہ ایمان، تاریخ اور محبت پر قائم ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، وہ قبلہ جس کی طرف روزانہ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر سال حج کے دوران دنیا کا سب سے بڑا روحانی اجتماع ہوتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اس سال بھی حج کے لیے بڑے پیمانے پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شدید گرمی کے پیش نظر اضافی پانی کے اسٹیشنز، جدید کولنگ اور مسٹنگ سسٹمز، موبائل میڈیکل یونٹس اور ہجوم کو منظم رکھنے کے لیے نگرانی کے جدید انتظامات مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت بعض اوقات 45 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے اتنی سخت گرمی اور تھکن کے باوجود لاکھوں حجاج کے چہروں پر پریشانی سے زیادہ سکون، شکر اور روحانی اطمینان دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان، بھارت، ترکی، انڈونیشیا، نائجیریا، ملیشیا، دنیا کے ہر کونے سے مسلمان ایک ہی مقصد کے لیے پہنچتے ہیں۔ اکثر پاکستانی حجاج جدہ کے راستے مکہ پہنچتے ہیں، اور جیسے جیسے بس شہر کے قریب پہنچتی ہے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ پھر اچانک دور سے ابراج البیت کلاک ٹاور نظر آتا ہے، اور دل کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اب منزل واقعی قریب ہے۔ جب پہلی بار حرم شریف میں قدم رکھا جاتا ہے تو ارد گرد ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، مگر انسان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے صرف وہ اور اللہ موجود ہوں۔ اور پھر جب پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے، اللہ اکبر، وہ لمحہ ہوتا ہے جس کے لیے لفظ ہمیشہ کم پڑ جاتے ہیں۔ کئی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کئی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں، اور کئی صرف اتنا کہتے ہیں، یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے بلا لیا۔ حج کا آغاز 8 ذی الحج سے ہوتا ہے۔ اس دن تمام قافلے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ منی کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے سفید خیموں کا ایک پورا شہر آباد ہو، اس لیے اسے اکثر خیموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں لاکھوں افراد ایک ساتھ قیام کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے 9 ذی الحج، عرفات کا دن، اور یہی وہ دن ہے جسے حج کا دل کہا جاتا ہے۔ عرفات کا میدان جہاں ہر طرف ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، کوئی خاموش دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی برسوں کا بوجھ آنسوں میں بہا رہا ہوتا ہے، اور کوئی صرف اللہ کے حضور کھڑے ہونے پر شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر کار سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد قافلے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں کھلے آسمان کی طرف رات گزرتی ہے، زمین بستر ہوتی ہے اور ستاروں بھرا آسمان چھت، جہاں سے جمرات العقبہ کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ پھر 10 ذی الحج کی صبح منی کی طرف واپسی ہوتی ہے، جہاں جمرات العقبہ پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ برائی، تکبر اور نفس کے خلاف ایک علامتی اعلان ہے۔ اس کے بعد قربانی اور پھر طواف زیارت۔ حرم ایک بار پھر لبیک کی آوازوں سے بھر جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور ہر چہرے پر ایک خاص نور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ حج مکمل ہونے کے بعد انسان کے اندر واقعی ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل پہلے سے ہلکا ہو گیا ہو اور روح پہلے سے زیادہ مطمئن۔ بہت سے حجاج اس کے بعد مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات سب کے دل میں رہ جاتی ہے کہ مکہ سے جسم صرف واپس جاتا ہے، دل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔